محرم الحرام کے حقائق کے بارے میں آپ سن رہے تھے کہ آج مسلمانوں کے اندر، اہل سنت والجماعت کے اندر صدیوں سے بولے جانے والے جھوٹ اور غلط قسم کے پروپیگنڈوں کی وجہ سے بہت سی غلط باتیں ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہیں محرم الحرام کے حوالے سے، جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انہی بے اصل اور بے سند اور بے دلیل باتوں میں تیسری چیز ہے واقعہ کربلا کی جزیات۔ اس واقعہ سے متعلق بھی بہت سی باتیں غلط اور کہانیاں ہمارے اندر مشہور ہو چکی ہیں، اور صدیوں سے سن کے آج اگر کسی کے سامنے محرم الحرام اور واقعہ کربلا کے حقائق کو بیان کیا جائے تو ہمیں بالکل کوئی انوکھی چیز نظر آتی ہے، کیونکہ کہانیاں جو بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں وہ ہمارے اذہان اور قلوب کے اندر جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے تاریخی حقائق کی روشنی میں واقعہ کربلا کا ایک پس منظر رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مدینہ کے اندر اسلام کی پہلی ایک سادہ سی ریاست مدینہ کا قیام ہوا، اس زمانے کے اندر مدینہ کے اندر سب سے بڑی طاقت اور قوت یہود تھے۔ مدینہ کے قرب و جوار کے اندر 3 بڑے یہودی قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اور مدینہ کے اندر ان کی چودراہٹ تھی۔ اور نہ صرف مدینہ کے اندر بلکہ حجاز کے اندر اس وقت ساری معیشت ان سود خور یہودیوں کے ہاتھ کے اندر تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی، جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ستانے سے تنگ آ کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے نبرد آزما ہونے کے لیے اور ان کے لیے اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے آپ نے ابتدائی دور کے اندر مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ معاہدات کیے، جس کو سیرت کے اندر میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگ مذہبی طبقات اور علماء کے بارے میں آپ کو یہ اعتراض کرتے ملیں گے، یہ فلاں جماعت، دینی جماعت فلاں بے دین لوگوں کے ساتھ مل گئی ہے۔ دیکھیں، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اپنے کام کے لیے وہ کسی بے دین بلکہ کسی کفریہ طاقت کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے میثاق مدینہ اتحاد کیا تھا، اور اس کا حاصل یہ تھا، آپ علیہ السلام نے یہودیوں سے یہ معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ہمارے اوپر مدینہ میں کوئی قوت اگر حملہ کرے گی تو یہودی ان کا ساتھ نہیں دیں گے، یہودیوں کے اوپر کسی نے حملہ کیا تو ہم مسلمان اس حملہ آور کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ میثاق مدینہ کی دفعات تھی۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ہر محاذ پہ ہم جنگ نہ کریں۔ اصل دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے ساتھ کئی جنگیں ہو چکی تھی، آپ کی برادری کے لوگ، آپ کی قوم کے لوگ مشرکین مکہ تھے۔ ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم یہودیوں کے خلاف بھی محاذ جنگ کھول لیں اور اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو منتشر کر دیں۔ تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا میثاق مدینہ، لیکن یہودی اسلام کے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے سورہ مائدہ کی، اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، اے مخاطب، انسانوں میں ایمان والوں کے خلاف دشمنی میں سب سے زیادہ اشد آپ یہودیوں کے پائیں گے۔ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن یہودی ہیں۔ اور میرے دوستو، یہ کسی اینکر اور کسی سیاسی تجزیہ نگار اور کسی مورخ کا تبصرہ نہیں، یہ رب کائنات کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے
اس زمانے میں اسلام کے سوا 3 بڑے طبقات تھے، یہود، نصارہ اور مشرکین۔ اللہ بتاتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان تینوں میں تمہارے بدترین دشمن یہود ہے، والذین اشرکوا، یہودیوں کے بعد مشرک ہے، اور جو نصارہ تھے، عیسائی، وہ مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، عداوت کے بجائے مسلمانوں سے ان کی نسبت دوستی اور محبت رکھتے تھے۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اے مسلمانوں تم پاؤ گے محبت میں قریب ایمان والوں کے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ تو نصارہ حضور علیہ السلام کے دور میں مسلمانوں سے قربت رکھتے تھے، یہود اور مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، اس لیے کہ نصارہ میں علماء پائے جاتے ہیں اور راہب درویش پائے جاتے ہیں۔ ان کے ان مذہبی طبقات کی وجہ سے یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے ان کی نسبت کم دشمنی رکھتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور فرمایا یہ کہ وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ تمہارے بدترین دشمن یہود ہیں۔ یہودیوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ معاہدات کے باوجود پس پردہ ہمیشہ مشرکین کا ساتھ دیا، خفیہ طور پر، یہاں تک کہ غزوہ احزاب کے اندر، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، ان کا مشرکین کے ساتھ معاونت کرنا کھل کر سامنے آ گیا، جس کے نتیجے کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر اور صحابہ کرام کو غزوہ احزاب میں فتح عطا فرمائی۔ جب وہاں سے پلٹے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی کہ تم سب لوگوں نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ ابھی حضور علیہ السلام نے ہتھیار نہیں کھوڑے تھے، اور ایک انتہائی خوفناک جنگ، جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ احزاب کے اندر کیا ہے، اور اس کی شدت کا عالم یہ تھا، اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے دل ان کے گلے میں آ گئے تھے خوف اور دہشت کی وجہ سے۔ یہ پہلی جنگ ہے حضور علیہ السلام کی زندگی کی 52 جنگوں میں جس میں 4 نمازیں مسلسل قضا ہوگی، مسلسل، اتنی فرصت نہیں ملی حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کو کہ نماز پڑھے، مسلسل دشمن کی تیر اندازی اور یلغار ہو رہی تھی۔ اس سے اس جنگ کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ خوفناک ترین جنگ لڑنے کے بعد ابھی اللہ کے پیغمبر نے ہتھیار نہیں کھولے تھے، فرمایا بنو قریظہ میں پہنچا، بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ ہوا۔ عہد شکنی کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے یہود کو بدترین سزا دی، بنو قریظہ کے لڑنے کے قابل تمام نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو جنگی قیدی بنا دیا گیا، اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یوں اسلام کی ان ابتدائی فتوحات کے ساتھ ہی یہودیت کا چراغ مدینے کے اندر گل ہوا، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی چودراہٹ ختم ہوئی، اور یہ لوگ مدینہ سے بھاگ کر خیبر میں چلے گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے 7 ہجری میں خیبر پر فتح کیا، خیبر کو بھی فتح کیا۔ خیبر کے قلعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا تھا، اور یہود کو خیبر کے اندر جو ان کی کمر میں خنجر لگا، ان کی طاقت اور کمر ٹوٹی حضرت علی کے ہاتھوں سے۔ یہ ساری چیزیں یہودی دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، جس کے نتیجے کے اندر انہوں نے حضور علیہ السلام کو ایک قتل کا پروگرام بنایا۔ ایک یہودی قبیلے میں بلا کر آپ کو ایک گرتی دیوار کے نیچے بٹھایا گیا۔ پروگرام یہ تھا کہ ہم دیوار آپ پر گرا کر قتل کر دیں گے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کو وہاں سے اٹھا دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک یہودی نے زہر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں فرماتے تھے کہ اس زہر کا اثر میں ابھی بھی اپنی شاہ رگ میں محسوس کر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں اسی زہر کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی موت بھی واقع ہوئی۔ تو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ یہ بدترین دشمنی